السلام علیکم دوستوں، جرائم کی داستان یوٹیوب سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز کا آج ہمارا 14واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ایسے مجرموں کو دیکھنے جا رہے ہیں جو وائرل ہوئے۔ کچھ مجرم سنگین جرائم کرتے ہیں جبکہ دوسرے چھوٹے چھوٹے، لیکن تمام مجرموں کو آخرکار گرفتار ہونا پڑتا ہے اور زیادہ تر عدالت جاتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے مجرموں کے مگ شاٹس اور عدالت کی تصاویر جو ان کی اچھی شکل کے لیے وائرل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس جینیفر 30 سالہ امریکی ٹیچر کو 22 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے 3 نوعمر سٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ تمام طلباء کی عمریں 17 سال تھی، جو کہ امریکہ میں قانونی عمر کے نہیں ہیں۔ لیکن یہ استانی کیوں وائرل ہوئی؟ یہ 2 وجوہات کے لیے تھا۔ وہ سب سے پہلے روس میں VK نامی ایک ویب سائٹ پر وائرل ہوئی، کیونکہ زیادہ تر ممالک میں قانونی عمر 16 سال کی ہے، نہ کہ امریکہ کی طرح 18 سال۔ لہٰذا روسیوں نے روسی فیس بک پر اس پٹیشن کو نہیں سمجھا گیا اور اس پٹیشن نے 41,000 سے زیادہ لوگوں کے دستخط حاصل کیے کہ اسے آزاد ہونا چاہیے۔ اسے دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس نے اٹھایا اور پھر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے 22 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کرنا زیادتی ہے، اور اس کے وائرل ہونے کی دوسری وجہ اس کی شکل تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اچھی نظر آنے والی ٹیچر تھی اور کورٹ ٹی وی پر عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کی تصویر وائرل ہو گئی۔ وہ ہنس رہی تھی جب تک کہ اسے 22 سال قید کی سزا نہیں سنائی گئی، یعنی جب وہ باہر نکلے گی تب تک وہ اپنی عمر کی 5ویں دہائی میں ہوگی۔ اس کے بعد وہ عدالت میں رونے لگی اور وہ تصاویر بھی وائرل ہو گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ ہماری اگلی تصویر اینجی سان کلیمنٹ کی ہے۔ جب ہم نارکو گینگسٹرز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم شاید پابلو اسکوبار یا ایل چاپو کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کو اینڈریس سان کلیمنٹ ویلنسیا نامی اس انتہائی پرکشش مجرم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ کولمبیا سے ہے اور وہ بیوٹی کوئین اور انڈر ویئر ماڈل ہوا کرتی تھی۔ اس نے خاتون ایل چاپو بننے کے لیے وہ نوکری چھوڑ دی اور جنوبی امریکہ سے مختلف یورپی ممالک میں منشیات پہنچانا شروع کیا۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے علیحدگی کے بعد ایک حریف تنظیم قائم کی جو کہ ایک نارکو گینگسٹر بھی تھی، جسے دی مانسٹر کہتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ارجنٹائن اور کولمبیا سے منشیات برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک منتقل کرنا شروع کیے۔ ایک دن اس کے ایک ملازم نے اس کا پردہ فاش کیا اور اینجی 5 ماہ تک روپوش ہو گئی۔ تاہم اسے اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ٹریک کیا گیا اور اسے 2010 میں بیونس آئرس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسے 6 سال اور 8 ماہ کی سزا سنائی گئی، لیکن اس کی سزا کا نصف ہی پورا ہوا۔ میڈیا پاگل ہو گیا تھا۔ اسے اب تک کی سب سے خوبصورت مجرم قرار دیا اور اس کی تصاویر وائرل ہو گئی۔ وہ ایک ماڈل ہوا کرتی تھی اور اس نے کہا کہ اب وہ ایسا کرنے کے لیے واپس چلی جائے گی۔ اب ایک مرد خوبصورت مجرم کی باری ہے۔ اسٹاکٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس مگ شاٹ کو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا، جیسا کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں جسے وہ گرفتار کرتے ہیں۔ مجرم کو جیریمی کہا جاتا تھا اور اس پر توڑ پھوڑ اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس پولیس ڈپارٹمنٹس کی زیادہ تر پوسٹ کو چند لائکس ملتے تھے، لیکن یہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور 75,000 لائکس، 20,000 کمنٹس اور 10,000 شیئرز تک پہنچ گئی۔ پولیس دنگ رہ گئی اور سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے، جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ جیریمی ایک میم بن گیا ہے اور وہ ایک طویل عرصے سے ہاٹ مگ شاٹ گائے کے طور پر جانا گیا، اور وہ بھی کسی موبائل یا کمپیوٹر کے بغیر۔ وہ کہاں جیل میں تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی ضمانت $100,000 مقرر کی گئی تھی، اس لیے اس کی ماں کیتھرین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی ضمانت ادا کرنے کے لیے مجھ سے رجوع کرے۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ ماڈل بن گیا۔ اب وہ مشہور ہے اور مرد ماڈل کے طور پر اچھی خاصی رقم کما رہا ہے۔ وہ کاریں چوری کرتا تھا اور گینگز میں شامل ہوتا تھا، لیکن اب وہ فیشن ماڈلنگ کا کاروبار کر رہا ہے اور اب وہ ٹاپ شاپ کی مالک کی بیٹی چلو گرین سے ڈیٹنگ کر رہا ہے، جو ایک ارب پتی ہے۔ تو یہ آدمی راتوں رات ایک گلی ٹھگ سے ارب پتی بن گیا اور وہ انسٹاگرام پر تقریباً 2 ملین فالوورز کے ساتھ بھی مشہور ہے۔ ہماری اگلی وائرل تصویر ایلزابتھ ڈریک کی ہے۔ یہ ایک مگ شاٹ ہے جو 2014 میں وائرل ہوا تھا۔ بڑی آنکھیں، بڑی مصیبت۔ ایلزابتھ فریک نامی اس لڑکی کا تعلق شمالی کیرولینا سے ہے اور اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس کے پاس سے زینکس برآمد کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے جیل لے جایا گیا اور اسے کلاسک نارنجی جمپ سوٹ دیا گیا۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن انٹرنیٹ پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اس کی مگ شاٹ کو وائرل کر دیا۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں
اور وہ بہت پرکشش لگ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا موازنہ لنڈسے لوہن کے مگ شاٹ سے بھی کیا جب اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ وہ وہی کر سکتی ہے جو جیریمی میکس نے کیا تھا اور اپنے پچھلے کریئر کو گولی مار دی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے انٹرنیٹ تبصروں کے مطابق الیسا اپنے وائرل مگ شاٹ کے بعد ایک پرو ماڈل بن سکتی ہے؟ وہ ضرور کر سکتی تھی۔ 2010 میں اس خاتون کی مگ شاٹ اچھی شکل کی وجہ سے وائرل ہوئی تھی۔ اس کا نام سارا سی رائٹ ہے اور وہ لٹل راک ارکنسس سے ہے۔ اس کے بہت سے جرائم تھے جن کے لیے اسے عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد اسے عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جیریمی کی طرح اس نے بھی بری صورتحال کو اچھی چیز میں بدل دیا۔ اس نے جیل بی کا عرفی نام حاصل کیا اور ٹویٹر پر اس کے ہزاروں پیروکار ہیں۔ اس نے جو جرم کیا وہ کار جیکنگ اور پھر 1 سال بعد ڈکیتی تھی۔ اسے اس شہرت کی وجہ سے ضمانت دینے کی پیشکش کی گئی۔ ہماری اگلی وائرل مگ شاٹ اسٹیفنی کی ہے۔ اس لڑکی کی نہ صرف خوبصورت شکل ہے اور ایک وائرل مجرم کے طور پر اس کے خلاف 100 سے زیادہ مختلف الزامات بھی درج تھے۔ اس نے اس فہرست میں سب سے زیادہ جرائم کیے ہیں، لیکن اس کا سب سے عام جرم چوری ہے۔ وہ وکٹوریا ول کینیڈا سے تھی جہاں اس نے اپنی زیادہ تر جرائم کیے تھے۔ اسے خوبصورت چور کہا جاتا ہے اور ایک تصویر پر ایک تبصرے میں کہا گیا کہ وہ آپ کا دل چرائے گی اور پھر آپ کی چیزیں۔ تصاویر میں جو اس نے سوشل میڈیا پر شائع کی وہ واقعی اس کی اچھی شکل اور تمام رقم کو ظاہر کرتی ہیں جو اس نے مجرمانہ طور پر کمائی تھی۔ تصاویر میں وہ بندوق کے ساتھ اور ایک کشتی پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جرم ادا نہیں کرتا، لیکن اس کے انسٹاگرام کے مطابق یہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے دنیا کی سب سے مشہور مجرم قرار دیا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہماری اگلی تصویر اینجلا کوٹس کی ہے۔ اس کی بھی مگ شاٹ وائرل ہوئی تھی۔ اس کے بہت اچھے بال، بھویں اور بہت بھرے ہونٹ ہیں۔ اینجلا صرف ایک مجرم ہی نہیں تھی بلکہ ایک گلیمر ماڈل بھی تھی۔ وہ 22 سال کی تھی اور اس نے جیٹ میگزین سمیت کئی میگزینز میں ماڈلنگ کی تھی جہاں اسے بیوٹی آف دی ویک سے نوازا گیا تھا۔ اسے کاؤنٹی جارجیا میں بدتمیزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس فہرست میں شامل بہت سے لوگوں کی طرح اس کے مگ شاٹ نے خود ہی ادائیگی کی۔ یہ وائرل ہو گیا اور ہزاروں ٹویٹر صارفین اسے ری ٹویٹ کر رہے تھے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اسے $360 کی ضمانت دینے کی پیشکش بھی کی تاکہ وہ جیل سے باہر آ سکے۔ تاہم اسے اسی دن رہا کر دیا گیا تھا جس دن اسے گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ اس پر غلط الزام لگایا گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اپنے مگ شاٹ میں بہت دیوانی نظر آئی، لیکن اگرچہ وہ غصے میں نظر آئی تھی پھر بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ٹویٹر پر ماڈل مجرم کہا جاتا ہے۔ اینجلا کے وائرل مگ شاٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلا نمبر شان کوری کا ہے۔ یہ ایک اور مرد مجرم ہے جو اچھی لگنے والی مگ شاٹ لینے پر وائرل ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کے ڈریڈ لاکس کو پسند کرتی تھی اور سانتا کروز پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئس مین نے اس کا مگ شاٹ پوسٹ کیا تھا۔ ایسا لگا کہ وہ واقعی فاکس نیوز کی طرح نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یہ ہالووین کی رات تھی اور شان نے کسی کو فاکس نیوز کے رپورٹر کے لباس میں ملبوس دیکھا۔ اس کے بعد وہ چیخا، مجھے فاکس نیوز سے نفرت ہے، اور پھر اس لڑکے کو ٹینس ریکٹ سے مارا۔ اس کے بعد اس کا سراغ لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس ٹینس کا ریکٹ کیوں تھا، لیکن خوش قسمتی سے جس آدمی کو اس نے مارا وہ ٹھیک نکلا۔ اس کی مگ شاٹ وائرل ہو گئی اور ایک سرخی نے یہاں تک کہا کہ جیریمی کو کچھ مقابلہ ملا ہے، اب شان کے 20 لاکھ فالوورز یا ارب پتی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اگلا نمبر جینیفر جانسن کا ہے۔ 2011 میں جینیفر نامی اس 23 سالہ لڑکی کاؤنٹی پولیس نے اس کی یہ تصویر لی اور اسے ڈیٹا بیس پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ تاہم یہ مگ شاٹ وائرل ہوا کیونکہ جینیفر اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسے دلکش اور ماڈل مواد کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ فلوریڈا کے گرفتاری کے ڈیٹا بیس پر بھی اسے ایک ہاٹی کے طور پر ٹیگ کیا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ جینیفر کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن وہ مگ شاٹ کے علاوہ کسی چیز سے پریشان نظر نہیں آتی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف کچھ چھوٹا موٹا جرم ہی تھا۔ زیادہ تر لوگ بشمول مشہور شخصیات عام طور پر اپنے مگ شاٹس میں خوفناک نظر آتے ہیں، لیکن جینیفر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ باقاعدہ تصاویر میں کیسی دکھتی ہوں گی اگر وہ یہاں ایسی ہے۔ اس کی تصویر وائرل ہوئی اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ ہمارا اگلا وائرل مگ شاٹ ویرونیکا روڈرک کا ہے۔ ٹیمپا فلوریڈا پولیس نے 19 سالہ نوجوان لڑکی کو گرفتار کیا تھا
وہ نشے میں گاڑی چلا رہی تھی، اس لیے اسے پکڑا گیا، لیکن اس کے مگ شاٹ لینے کے چند سال بعد یہ آن لائن وائرل ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تاہم ایک بار جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویرونیکا کا کام کیا تھا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک بالغ فلمی ستارہ تھا اور اسی لیے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی میگزین کے لیے پوز دے رہی ہے، کیونکہ اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور اس کا سجیلا گندا ہیئر سٹائل تھا۔ وہ دراصل بہت مشہور تھی اور انسٹاگرام پر 1 ملین سے زیادہ فالوورز تھے۔ پہلے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن بعد میں ڈیلی میل نے انکشاف کیا کہ وہ ایک بالغ فلموں کی ایکٹریس ہے اور وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں تصویر کو آن لائن وائرل ہونے میں چند سال لگے۔ دوستوں، یہ تھے وہ جرائم پیشہ افراد جن کے مگ شاٹس وائرل ہوئے اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز ضرور لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔